ایک نئی لہر کا آغاز ہوا ہے اور وہ لہر ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہزاروں دکانوں کو بہا کے لے کے جائے گی، ہزاروں گھروں کے چولہوں کو ٹھنڈے کر کے جائے گی۔ یہ لہر کس طرف جا رہی ہے؟ ایک طرف ہم لاہور کو اور پنجاب کو سجانے کی بات کرتے ہیں، دوسری طرف گھروں میں فاقہ کشی کرنے جا رہے ہیں۔ اس حکومت کے اس فیصلے کو کیسے دیکھتے ہیں؟ اور اس صورتحال میں لاہور کی بزنس کمیونٹی کا جو سب سے بڑا نمائندہ ادارہ سمجھا جاتا ہے لاہور چیمبر، وہاں مختلف اجلاس بھی ہوئے، بڑے بڑے تاجر وفود بھی وہاں پہ شریک تھے، سینکڑوں تاجران وہاں شریک ہوئے۔ اوورآل ہمیں رزلٹ ہوتا دکھائی نہیں دیتا۔ حکومت تو بضد ہے کہ یہ فیصلہ کرے گی۔ لاہور چیمبر کا کردار اس عمل میں کیسے دیکھتے ہیں؟ اور جو تاجر آپ کی طرف دیکھ رہے ہیں، بڑی امید اور بڑے خوف کے ساتھ آپ کے پاس آ رہے ہیں، کیا کہیں گے؟ جی، یہ وہی ہے غلام علی کی ایک غزل ہے کہ دل میں ایک لہر اٹھی ہے۔ یہ ہمارے جو سیاستدان ہیں ان کے دل میں ایک لہر اٹھی ہے کہ اس کی ایک لہر پہ عمل کیا جائے۔ یہ بہت بڑی زیادتی ہے لاہور کی تاجر برادری کے ساتھ۔ آپ یہ دیکھ سکتے ہیں، یہ 7,000 دکان جو ہے اس کو ڈیمولش کرنے جا رہے ہیں۔ یہ وہ 7,000 دکان نہیں ہے، یہ وہ 70,000 خاندان ہیں اور 7 لاکھ لوگ ہیں جو ان کی اس حرکت سے افیکٹ ہوں گے، جن کا رزق کا معاملہ خراب ہوگا۔ دوسرا یہ کہہ رہے ہیں جی ہماری دکانیں تھیں، ہم نے کرائے پہ دی ہوئی تھیں۔ بھائی آپ نے وہ دکانیں جب کرائے پہ دی تھیں آج سے 50 سال پہلے، وہ دکانیں اور تھیں، اب ان کی ویلیوز ہیں۔ اب وہاں ان کی وہ جو تاجر ہیں ان کا ایک وہ اپنا مقام بنا چکی ہیں، ایک اپنی ویلیو جنریٹ کر چکی ہیں۔ 50 سال آپ چپ کر کے کرایہ لیتے رہے اور آج آپ کہیں جی یہاں سے اٹھیں اور کہیں اور چلے جائیں، یہ بالکل زیادتی ہے۔ اور دوسرا میں تاجر برادری، آج ہی صبح میں 2 ڈیفرنٹ جو تھوڑی دیر 3 گھنٹے پہلے میں سن رہا تھا، سیٹرڈے ہے، کہ 2 تاجر گروپ جو ہیں وہ آپس میں گہما گہمی میں ہیں کہ جی انہوں نے یہ کہہ دیا، انہوں نے کہہ دیا۔ میری آپ سے التماس ہے، برائے مہربانی اپنی یونٹی دکھائیے، آپ کی یونٹی کی بہت ضرورت ہے۔ اپنے جو سیاسی معاملات ہیں، آپ کے جو ذاتی اختلافات ہیں، ان کو بھول جائیے، اپنے تاجروں کے ساتھ کھڑے ہوئیے جن کے ساتھ یہ پرابلم ہونے جا رہی ہے، ان کی آواز بنیے، ان کی آواز بن کے آگے جائیے، کیونکہ کل کو یہ وقت آپ پہ بھی آ سکتا ہے۔ آج اگر آپ ان کے ساتھ نہیں کھڑے ہوں گے، کل کو وہ بھی آپ کے ساتھ کھڑے نہیں ہوں گے۔ لہٰذا اپنے ذاتی اختلافات کو چھوڑیے کہ وہ بیچ رہا ہے، وہ کھا رہا ہے۔ برائے مہربانی، میں نام نہیں لوں گا ان گروپس کا، میں دونوں کو انٹیمیٹ کرنا چاہ رہا ہوں، برائے مہربانی عقل کے ناخن لیجئے اور آپس میں یونٹی دکھائیے، اس یونٹی کے تحت آگے چلیے اور یہ اس مسئلے کا حل نکالیے۔ اور میں گورنمنٹ سے ریکویسٹ کروں گا، اگر آپ لاہور کو پرانی شکل میں لانا چاہ رہے ہیں، آپ 12 دروازے اپنے نمایاں کرنے چاہ رہے ہیں، اس میں ضروری نہیں کہ آپ دکانیں توڑیں، آپ انہیں موڈیفائی کر سکتے ہیں، ان کو وہ شکل دے سکتے ہیں کہ وہ شکل میں آ جائیں، تاکہ وہ مطلب ان کی جو لک ہے وہ نظر آ جائے۔ جہاں تک آپ کہہ رہے ہیں کہ جی ان کو توڑنا ضروری ہے، ورلڈ بینک نے ہمیں فائنانس کر رہا ہے، اور بھائی پھر آپ میں اور جو پیچھے وہ چوک میں کھڑے ہو کے اپنے بچے بیچ رہے تھے غربت میں، کوئی فرق نہیں رہ جاتا۔ آپ میں اور ان میں فرق ہی کوئی نہیں رہ جاتا، کیونکہ آپ بھی پیسے لے کے جو عوام ہے، جو تاجر ہے، ان کے بچوں کا خون کر رہے ہیں، ان کو بیچنے پہ مجبور ہوئے ہیں، آپ بیچ رہے ہیں۔ برائے مہربانی ورلڈ بینک سے ریکویسٹ کیجئے، اس میں موڈیفکیشن کروائیے، اور ان کو دکانوں کو ہم ایک ایسے بنا سکتے ہیں ان کی آؤٹ لک کہ وہ نظر آئے کہ ہسٹری ہے۔ اور اگر آپ بالکل ہی توڑنا ہی چاہتے ہیں تو بھائی پھر پرانے لاہور میں چلتے ہیں۔ لاہور پہلے 12 دروازوں کے اندر ہی تھا، باہر سارا کچھ کھیت تھے، اس کو دوبارہ کھیت لگاتے ہیں، ان میں وہ ریڑا جو چلتے تھے، ٹانگے چلتے تھے، وہ چلاتے ہیں، سائیکل پہ آتے ہیں، گاڑیوں کے یہ انڈر پاسز ہیں، یہ سارا کچھ ہے، ان کو ختم کرتے ہیں۔ اگر آپ نے اس کو پرانا لاہور ہی بنانا ہے تو اس کو ایسے پرانا لاہور بنائیں، کسی کا معاشی قتل کر کے، 7 لاکھ لوگوں کو فیڈ کر کے، بھوکا مار کے اگر آپ کو کوئی فائدہ ہو رہا ہے تو ذرا سوچئے کہ وہ 7 لاکھ لوگ، ہم تو پہلے ہی ادھر جاب جنریٹ نہیں کر پا رہے ہیں۔ ہمیں تو یہاں آپ کے سامنے ہی ہے، جو ہمارا جو نیا اسٹوڈنٹ جو بیچارہ کوالیفائی کر کے باہر نکلتا ہے کسی یونیورسٹی سے، کسی کالج سے، اس کے لیے ہم جاب جنریٹ نہیں کر پا رہے۔ اس کی پہلی کوشش ہے کہ وہ یہاں سے پاکستان سے باہر جائے۔ تو جو آلریڈی جاب ملی ہوئی ہیں، جن لوگوں نے تاجروں نے دی ہوئی ہیں، خواہ وہ تھوڑے پیسے دیتی ہیں، زیادہ دیتے ہیں، ان کے رزق کا سبب بنے ہوئے ہیں، ان گھروں کی کفالت کر رہے ہیں، تو برائے مہربانی اس پہ خدا کا خوف کھائیے اور اس کو دوبارہ سوچئے۔ اس کو اسی طرح موڈیفائی کر دیں، آپ اس کو وہیں کے وہیں پہ دوبارہ بنا لیں، باہر سے ان کی سیم سائزز کر لیں، شیپ سیم کر لیں، کلر سیم کر لیں، انہیں ہسٹوریکل لک دے دیں باہر سے۔ یہ کیا جا سکتا ہے۔